Bismillahirrahmanirrahim. I begin in the name of God, whose grace I seek in this and all things. आते हैं तुरबत पे मेरी फातिहा पढ़ने, आते हैं तुरबत पे मेरी फातिहा पढ़ने, सवाब लूटते हैं अब खाक में मिलाकर मुझको. Women and power. I think ये टॉपिक पे तो हम काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन जब से औरतें रही हैं, ever since there's been women, there's been the power struggle, and I think this has a lot to do with our history, जिस तरह हमारी roles जो है define किए गए हैं. तो पावर का बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो मिक्स है औरतों के साथ. एंड नाउ टुडे इट्स गोइंग टू बी मी. आज मैं बात करूंगी आपसे इस टॉपिक पे. मैं कौन हूं? Who am I? For most of you that know me, जो आप सब मुझे जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ. कोशिश पे दुनिया कायम है. मेरा नाम आबदा मलिक है, और ये सफ़र जो है मैंने अक्टूबर में अक्वा के साथ जो शुरू किया था, वो एज अ वाइस प्रेसिडेंट. बड़े हसीन 6 महीने थे जिसमें हम लोगों ने अपने पैशन को लेके, अपनी एक ख्वाब लेके औरतों के लिए और उनको एम्पावर करने के लिए एक जगह बनाने की कोशिश की. अभी फ़िलहाल जो है मेरा जो सबसे बड़ा पैशन है, लाइक आई एम रियली पैशनेट, एंड आई थिंक इसीलिए मैं लाई भी गई थी. मेरी और शफा की मुलाकात भी इसी बुनियाद पे हुई थी, जब मैं एक रोल कर रही थी इस्मत चुगताई, जो लेजेंडरी फीमेल राइटर हैं, और उनके स्क्रिप्ट्स भी बड़े ज़बरदस्त हैं. उनकी कहानियाँ जो हैं वो उसमें काफ़ी गहराई है. तो मैं सबा ज़ैदी अब्दी की प्रोडक्शन में मेरा रोल था गोरी बी का, गोरी बी. और शफक जी जो है वो मुझे देखने आई थी, और फिर वहाँ से जो है इन्वॉल्व किया गया, एंड बस समझ लें द रेस्ट इज हिस्ट्री. अभी जो सबसे ज़्यादा जो मेरा काम है, जिसमें मैं पैशनेट हूँ, वो है आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आर्ट एक्सप्रेशन देता है ज़िंदगी को, और आर्ट जो इमोशंस और जज्बा क्रिएट कर सकता है, वो कोई भी चीज़ नहीं. और ये मेरा सफ़र जो है ना, वो बहुत पहले शुरू हुआ था हाई स्कूल में, जब इकोनॉमिक्स में बताया गया था कि भाई नई स्कूल है, इकोनॉमिक्स की क्लास फुल है, तुम ड्रामे में चली जाओ, क्योंकि ड्रामा वही उस लाइन में सिर्फ ड्रामा अवेलेबल है. तो मैंने कहा चलें ठीक है. HSC जो है इतनी बड़ी चीज़ जो है वो सर पे थी, और मैंने ले लिया था ड्रामा सब्जेक्ट. लेकिन मुझे इतना पसंद आया, क्योंकि जो बड़े होते हुए एक दूसरे मुल्क में, क्योंकि मैं कराची की पैदावार हूँ. मैं आई एम बोर्न इन पाकिस्तान, बट जो 5 साल की थी तो हम अमेरिका माइग्रेट हो गए थे. तो शिकागो इलिनॉइस में मेरी आई ग्रू अप देयर. मेरी प्राइमरी स्कूल वहाँ हुई है, और फिर जब ये 11 साल की थी तो अब्बू को ऑस्ट्रेलिया बहुत पसंद आया. तो यहाँ पे हम लोग माइग्रेट परमानेंटली हो गए, और 11 साल की उम्र से मैं यहीं हूँ. और वो जो नेविगेशन था, जो डुअल आइडेंटिटी थी, दो कल्चर के दरमियान में रहना, ड्रामे के जो सब्जेक्ट है उसने जो है एक आउटलेट दी मुझे. और जो तकलीफें मुश्किल थी, जैसे मैं ऐसी स्कूल में जाती थी जो मेजॉरिटी जो है वो
मेजोरिटी जो है मेन स्ट्रीम जो है उसमें हम जैसे लोग इतने नजर नहीं आते थे। मैं से 4 या 5 मुश्किल से पाकिस्तानी इंडियन जो है लड़के और लड़कियां थी, क्योंकि कोएड स्कूल था। तो इसमें मेरा जो है मैंने बहुत एंजॉय किया और इसमें मैंने अपने समझ लें इमोशंस को एक्सप्रेशन दिया। उसके साथ साथ मैं और क्या करती हूँ, मुझे खुद को ही समझ में नहीं आता। What do I do? No, मैं एक्चुअली गवर्नमेंट सेक्टर में काम करती हूँ और मुझे इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र है, क्योंकि बाय क्वालिफिकेशन आई एम अ बिजनेस एनालिस्ट। मैंने जो है वो बिजनेस और आईटी दोनों में डिग्री ली थी। तो जब कॉर्पोरेट में गई तो मुझे एहसास हुआ कि ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी और ऑस्ट्रेलियन लोगों को जो है ना वो उनको वापस देना है मुझे। आई वांट टू सर्व द कम्युनिटी। तो अभी फिलहाल जो मैं काम करती हूँ वो सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल कोहर्ट्स होते हैं, हमारे कस्टमर्स जो होते हैं, जिनको जो है दे हैव वेरियस उनके इश्यूज होते हैं, तो वो जो कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, हाई लेवल कॉरेस्पॉन्डेंस, उनका जो है मैं जवाब लिखती हूँ। और मेरी कोशिश ये होती है हर केस को ये देख के कि किस तरह जो है हम बेहतर कर सकें कस्टमर का एक्सपीरियंस। इसी जगह में, इसी ऑर्गेनाइजेशन में मुझे एक एडिशनल रोल दिया गया है, जो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं ये रोल जो है मुझे ये मिला, और वो है एज अ लीड फैसिलिटेटर ट्रेनर, मल्टीकल्चरलिज्म आवर स्टोरीज का ट्रेनिंग पैकेज। तो ये ट्रेनिंग पैकेज गवर्नमेंट जो है अपने सारे ऑफिसेज, सारे स्टाफ को जो है वो देती है। तो मैं उन ट्रेनिंग्स को फैसिलिटेट करती हूँ। मैं उस टीम में भी काम कर चुकी हूँ जहाँ पे ये ट्रेनिंग जो है डेवलप हुई थी, और मैंने जो है वो इसको वर्चुअल फॉर्म में क्रिएट किया था जब कोविड के दरमियान में, जब फेस टू फेस मिलना मुश्किल हो गया था। तो वर्चुअल ट्रेनिंग्स हम लोग करते थे, और उसकी जो ये खूबी है कि जो कल्चरली और लिंग्विस्टिकली डिवर्स जो कम्युनिटीज़ हैं जिनको हम सर्व करते हैं, इतनी मल्टी कल्चरल सोसाइटी है हमारे, तो ऑब्वियसली हमारे जो कस्टमर्स हैं वो भी मल्टी कल्चरल डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। तो हम उस ट्रेनिंग में जो चैलेंजेस और बैरियर्स हैं वो डिस्कस करते हैं। हम इस चीज़ में ट्रेन करते हैं कि आप किस तरह एंटी रेसिस्ट बन सकते हैं, और किस तरह जो है हम कहानियों के जरिए जब एक दूसरे को जानते हैं तो हम एक दूसरे को किस तरह अच्छी तरह परख सकते हैं। हाउ वी लर्न टू अंडरस्टैंड ईच अदर एंड वी ब्रिंग ऑल कम्युनिटीज टुगेदर। तो इसी तरह समझ लें, दिस इज मोर और लेस the stuff that I do that keeps me busy during the day. Magar weekends mein jo hai, I love to socialize as well, so have quite a few really good friends, and बच्चों के साथ जो है it's just something that gives you a little bit of an outlet as well. तो साथ साथ I also love reading. I'm a bit of a bookworm. मुझे बचपन में भी याद है ना, when we used to be at home and कभी कभी ऐसा होता था ना, you didn't have much activity या होमवर्क हो जाता था, तो it's like what do you do? तो हम लोग किताबें बहुत पढ़ते थे, मैं और मेरी बहनें ना, and I used to love books. Books were such a passion to me because एक बुक के जरिए जो है आप अपनी हकीकत को छोड़ के कहीं और इमेजिनेशन, अपना तस्वर जो है किसी तरह कहीं और ले जा सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और आई थिंक पहले जवाब से बहुत कनेक्टेड है। आई थिंक जब आपकी इतनी यंग एज में जब शादी हो जाती है और कल्चरली जो है इसको बिल्कुल नॉर्मल समझा जाता है। मेरी पुप्पो ने जो है वो तय किया था कि बस आपदा तो बहू बन के आएगी ही। तो आई थिंक उनकी जो दुआ है वो अल्लाह ने सुन ली। लेकिन आई थिंक जल्दी शादी करने से यही हुआ कि
پاکستان میں شادی تو ہو گئی, وہاں پہ الحمدللہ سپورٹ بھی تھی, اور میرے ہسبینڈ کی فیملی جو ہے ان کا بہت بڑا جیسے ریسٹورانٹ اور کنسٹرکشن وغیرہ کا بزنس تھا, تو وہ تو وہ تو بزنس میں ہی گرو اپ ہوئے تھے. لیکن یہ ہے کہ پھر جب یہاں پہ آ کے ہم سیٹل ہوئے اور پھر بالکل ایک نئی زندگی بنانا جس میں میرے پاس بھی ایجوکیشن نہیں تھا, ان کی بھی جو ایکسپیرینس تھی وہ ساری پاکستان کی تھی, تو اور پھر ساتھ میں بچے بھی جلدی ہو گئے, تو آف کورس وہ ٹف ٹائم تھا, بہت ہی ٹف ٹائم تھا, کیونکہ ہم اپنا آپ کے لیے کچھ بنانا چاہ رہے تھے, لیکن اور پھر ایک دوسرا یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کی, کیونکہ ہماری کلچرز جو ہے ایک طرح سملر تو تھی, لٹرلی ہم دونوں پاکستانی, بٹ میری جو اپ برنگنگ تھی وہ یہاں کی تھی, تو وہ ویسٹرن تھوڑا ٹچ تھا, اس لحاظ سے کہ I grew up with a combination of Australian and Pakistani values, and my husband, he grew up with Pakistani values, and some of the cultural elements. اب یہ ہے کہ کلچرل ایلیمنٹس کو ہم نہ صحیح کہہ سکتے ہیں نہ غلط کہہ سکتے ہیں, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پارٹ ہمارے ہیریٹیج ہے, لیکن کچھ ایسی کلچرل چیزیں ہیں جو ہم لے تو لیتے ہیں لیکن وہ اسلامکلی تو ویلڈ نہیں ہوتے, لیکن ہم پھر بھی ان کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو وہ کلچرل ڈفرینسز نیویگیٹ کرنا وہ بھی آسان نہیں تھا. پھر اپنے آپ کو کچھ بنانا, کچھ کرنا, اتنی ینگ ایج میں آپ چھوٹے بچوں کے ساتھ اور ایک فیملی بنانا چاہ رہے ہو, تو it wasn't a walk in the park, but alhamdulillah, and there was a lot of difficulties. I think ایک دوسرے جب آپ کی اتنی ینگ ایج ہوتی ہے, I was 17, Hanif was 22, تو ایک بچپنا بھی ہوتا ہے, اور it's not as easy to see eye to eye, so obviously there's those differences as well, but alhamdulillah I can say that it's been 30 years now, 30 سال ہو گئے, and it's been a long journey, it's definitely been a very long journey, but alhamdulillah I think ہمیں کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے, and this is what I think یہ next question کا بھی ایک طرح سے جواب ہے. تو خواب جو ہے وہ اسی طرح کے ہی تھے کہ الحمدللہ کچھ بنوں, مجھے اپنے آپ کو لمٹ نہیں کرنا تھا. میں جانتی تھی کہ شادی اور بچوں کے ساتھ تھوڑا اور اسٹرگل ہوگا. امی تو یہی کہتی تھی کہ شادی کے بعد جو بھی کر لینا, جو ایک حقیقت ہے. آسٹریلیا میں مجھے تھوڑی بہت وہ فریڈم ملی جو شاید پاکستان میں اتنی نہ ملتی, کیونکہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم تھا, اور مطلب وہاں کا جو سسرال کا جو ماحول تھا اتنا وہ نہیں تھا کہ آپ جا کے جو ہے وہ پڑھ سکیں. منع نہیں تھی, لیکن یہ ہے کہ وہاں کی لحاظ سے جو ایک کلچر تھا سمجھ لیں, اور ایک جو انوائرمنٹ تھا, وہ it would have been very hard, کیونکہ میں تو بس یہی مزے سے بیٹھ جاتی اور وہ شوق جو ہے میرے اندر وہ نہیں ہوتا. لیکن یہاں پہ جو ہے نا, raising a family and being married, I wanted to pursue higher education. تو میرا خواب ہمیشہ یہی ہے کہ میں بہت زیادہ پڑھوں, مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے. بھلے وہ فارمل ایجوکیشن ہو یا انفارمل, but I just love learning. I have a love for learning, and انشاءاللہ سوچا ہے کہ ابھی تو خیر بچے بڑے ہوئے ہیں کافی, small steps ہیں, لیکن انشاءاللہ اپنی PhD بھی میں کروں گی کمپلیٹ, اس کا تو پکا ارادہ ہے. اینڈ I do want to pursue acting, but acting کے ساتھ ساتھ میں پورا جو پروڈکشن ایک ہوتا ہے وہ بھی, اس کا بھی مجھے بہت زیادہ شوق ہے کہ میں وہ بھی کروں. تو اور obviously خواب تو بچوں کے لیے بھی بہت بڑے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے بھی میں یہی خواب دیکھتی ہوں کہ جو ان کی بھی خواہش ہے, جو یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں, اس سسٹم کو, ایک ملک کو نیویگیٹ کرنا, اسپیشلی پوسٹ 9/11, اتنا آسان تو نہیں, لیکن بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں
سہولتیں ہیں جو ہم ان چیزوں کو یوز کرتے ہیں. اب سہولت کی بات کرتے ہیں تو آتے ہیں افواہ پہ. تو میں جب مجھے شفق جی نے جب دعوت دی تھی نا ایک وومنز امپاورمنٹ ڈنر پہ آنے کا, تو میں نے تو فوراً ہاں کر دیا, بلکہ میں نے تو پلک بھی نہیں جھپکی اور میں نے کہا یس آئی ایم کمنگ ٹو دیٹ ڈنر. اس ڈنر پہ انہوں نے اناؤنس کیا یہ ایسوسیشن, اور مجھے اتنی خوشی ہوئی میں آپ کو بتا نہیں سکتے. I was like, wow, thank God, thank you Shafaq ji for creating something like this. I wish there was something like this when I was, in uni and when I was growing up. لیکن اب مجھے یوں ہو رہا تھا کہ اوکے چلو میری جو ایکسپیرینسز ہے, میں نے جس طرح زندگی جی اور جو میں نے فرسٹ ہینڈ جو ہے وہ اسٹرگل اور چیلنجز جو ہے وہ دیکھے ہیں, اپنی امی کے بھی دیکھے ہیں, تو اب جو ہے اب تو جیسے آسان ہے کہ اب مطلب کوئی کوشچن ہی نہیں ہے کہ اب ہم دوسروں کی مدد کریں نا. تو میں وہاں پہ گئی تو مجھے اتنا اچھا لگا. یوزلی پاکستانی ایونٹس میں ہمیشہ میں اوائڈ ہی کرتی تھی کیونکہ ساری آنٹیاں آتی تھی اور سب سے پہلے یہی سوال ہوتا تھا اتنی موٹی ہو گئی ہو, اتنی کالی ہو گئی ہو, کہاں ہوتی ہو, اپنا کیا حال کر لیا ہے, یہ وہ کوئی بھی نہیں تھا. اس ایونٹ پہ میں گئی تو ہر ایک عورت جو ہے نا ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا رہی تھی. And I was like, wow, what am I doing here? This is amazing. شفق جی سے ملی, کرن علی سے ملی, مہرین فاروقی تھی. And I was like, wow, this is amazing. یہ کیا ہے? I want to be involved. تو پھر the rest is history, کیونکہ جو میں نے اس دن سمجھا, میں نے کہا مجھے اس چیز کا تو حصہ ہونا ہی ہے, کیونکہ افواہ جو ہے وہ عورتوں کو, خاص کر جو ہماری پاکستانی اور ساؤتھ ایشین عورتیں ہیں, ان کو ایک یہ پلیٹ فارم دیتی ہے جہاں وہ کھڑی ہو کے they can achieve anything. اور بعض اوقات یہ پلیٹ فارم نہ ہونے کی وجہ سے اتنے اسٹرگل کرنے پڑتے, اتنا آسان نہیں ہوتا. لیکن جب آپ کے پاس لائک مائنڈیڈ عورتیں ہیں جو آپ کے لیے کوشش میں لگی ہوئی ہیں کہ آپ کو جو ہے ایک سینس آف کمیونٹی دیں, ایک آپ کے جو مرحلے ہیں, جو مسئلے ہیں, آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں. یو کین کم فرام اینی بیک گراؤنڈ. اور جو ایک پرائڈ ملتی ہے کیونکہ ہم پاکستانی جب ایونٹس کرتے ہیں تو جو ہم پہلے سوچتے تھے اتنا نہیں, ایک ہیزیٹنسی ہوتی ہے, خاص کر when you're growing up, ہائی اسکول میں, کیونکہ you want to be part of the dominant culture. مجھے ایسا لگا کہ فائنلی کھل کے نا میں اپنی پاکستانی آئیڈینٹی کو بہت شوق سے اور بہت فخر سے جو ہے میں اس کو سیلیبریٹ کر سکتی ہوں. تو ایپور نے یہ موقع دیا. آپ دیکھ لیں اگر ان کے سلوگنز ٹوگیدر وی ول رائز, یعنی کہ ہم مل جل کے لیٹس کم ٹوگیدر ایز اے کمیونٹی, لیٹس کم ٹوگیدر ایز ویمن اینڈ سپورٹ ایچ ادر, اینڈ اگر ہم ایک طرف سے ہم اپنے آپ کو جو ہے اوپر کرنا چاہ رہے ہیں تو دوسرے ہاتھ سے جو ہم کسی اور کو بھی اوپر کریں. تو یہی آئی تھنک شفق کی جو ہے ایک مقصد ہے, اور یہی چیز کی جو ہے مجھے لگتا تھا میری زندگی میں کمی ہے, اس طرح کی والنٹیئرزم. سب سے بڑی اچیومنٹ, یہ تو بڑا ایزی سوال ہے کیونکہ اس کا آنسر میرے پاس آلریڈی ریڈی ہے. اور میرے تو سب سے بڑی اچیومنٹ جو ہے, میرے 4 بچے ہیں, میرے ماشاءاللہ چاروں بیٹے ہیں, اور میری ایکچولی بہت جلدی شادی ہو گئی تھی, 17 سال کی عمر میں شادی ہو گئی تھی. HSC یہاں پہ ہوئی اور مجھے تو یہ کہا گیا تھا کہ چلے پاکستان گھومنے چلتے ہیں, تو میں تو چلی گئی, پتہ چلا وہاں شادی ہو گئی. ایکچولی اس کی بھی بڑی لمبی کہانی ہے, لیکن میں نے اپنے ہوش و حواس میں اور میں نے جو ہے وہ ایکچولی ہاں کی تھی. تو وہ تو چاہ رہے تھے کہ منگنی ہو جائے یا بات پکی ہو جائے, لیکن شادی ہی ہو گئی. تو اس وجہ سے جو ہے میرے بچے جو 2 ہیں بڑے والے, وہ بہت ان کا کم گیپ تھا, اور پھر اس کے بعد جو ہے باقی 2 ہوئے, تو تھوڑے گیپ پہ ہیں بچے. لیکن اور میں نے جو ہے obviously I had no idea what I was doing.
کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان کو پتا ہے کیا کر رہے ہیں. اسپیشلی ایٹ 19-20 میرا عبداللہ جو ہے وہ میں 20 سال کی تھی جب وہ پیدا ہوا. تو میں بہت زیادہ خوش نصیب ہوں. میں اپنے آپ کو یہ کہتی ہوں میں بہت لکی ہوں کہ آئی ایم even though I don't have the best maternal instinct, اور کافی جو ہے میں میرے بچے کہتے ہیں بہت اسٹرکٹ مم ہیں آپ, لیکن اس کے باوجود بھی میرے بچے جو ہے ماشاءاللہ بہت I'm really very proud of them. and I think اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک مجھے اچیومنٹ کہنی چاہیے کہ کیونکہ شادی اتنی جلدی ہو گئی تھی تو میں تو چاہ رہی تھی کہ میں پڑھوں اور مجھے بہت شوق تھا پڑھنے کا. تو الحمدللہ 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ, صرف عبداللہ نہیں کیونکہ عبداللہ کے ساتھ جب میں پریگننٹ تھی تو میں نے انرول کیا یونیورسٹی میں, اور پھر اس کے دوران جو ہے تنزیل بھی ہو گیا. تو 2 بچوں کے ساتھ الحمدللہ میں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی. تو مجھے لگتا ہے کبھی میں سوچتی ہوں, ابھی تو خیر 20 سال پہلے کی بات ہو گئی, لیکن جب میں سوچتی ہوں تو بڑا اس پہ جو ہے مجھے اپنے آپ پہ وہ ہوتا ہے کہ واو آئی کانٹ بلیو کہ نہ صرف میں نے پڑھا مگر 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ پڑھا. تو کیونکہ آئی تھنک انسان کو اگر اپنے خواب پورے کرنے ہوتے ہیں تو وہ بس یہ ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے دماغ پہ نا کہ کوئی چیز مشکل نہیں ہے, ہم کر سکتے ہیں. یوں نہیں کہ مشکل نہیں ہوئی, مشکل ہوئی آسان نہیں تھا, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ گول کے ساتھ رہتے ہیں, کیونکہ مجھے کرنا تھا میں نے کیا الحمدللہ.